اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین۔ حیات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 17 ربیع الاول 570 عیسوی میں حجاز کے شہر مکہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد حضرت عبداللہ اور آپ کی والدہ بی بی آمنہ تھیں۔ آپ کے والد آپ کی ولادت سے پہلے انتقال فرما گئے تھے۔ آپ کا تعلق خاندان بنی ہاشم سے تھا۔ جناب ہاشم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ اس طرح آپ کا سلسلہ نسب حضرت ابراہیم سے جا ملتا ہے۔ آپ کے دادا حضرت عبد المطلب مکہ کے سردار تھے۔ وہ حضرت ابراہیم کے دین حنیف کے پیروکار تھے۔ وہ بنی ہاشم کے بزرگ اور آپ کے سرپرست تھے۔ جب ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لگ بھگ 6 سال کے ہوئے تو آپ کی والدہ جناب آمنہ وفات پا گئی۔ چنانچہ آپ کے دادا نے ساری ذمہ داری خود سنبھالی۔ وہ آپ کو اپنی تمام اولاد سے زیادہ چاہتے تھے۔ ابھی ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8 ہی برس کے ہوئے تھے کہ آپ کے شفیق دادا کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ انہوں نے آخری وقت میں آپ کو آپ کے چچا حضرت ابو طالب کو سونپا اور فرمایا کہ اسے جان سے زیادہ عزیز رکھنا اور ہر طرح کی حفاظت اور مدد کرنا۔ حضرت ابو طالب نے اپنے والد کی وصیت پر پوری زندگی عمل کیا اور رسول اکرم کی تربیت کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کی حفاظت اور آپ کے دین کی نصرت بھرپور فرمائی۔ وہ تجارتی قافلوں میں بھی آپ کو اپنے ساتھ لے جاتے تھے اور اپنے سے جدا نہ ہونے دیتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 40 سال کی عمر تک عام لوگوں کی طرح زندگی گزاری۔ آپ کے بہترین اخلاق نے مکے والوں کو آپ کا گرویدہ بنا دیا تھا۔ آپ کی صداقت کی وجہ سے آپ کو صادق اور امانت داری کی وجہ سے امین کہہ کر پکارا جاتا تھا اور آپ کو بے حد احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ جب آپ کی عمر 25 سال ہوئی تو آپ نے حضرت ختیجہ علیہ السلام سے شادی کی۔ حضرت ختیجہ قریش کی ایک نہایت پاک اور دولت مند خاتون تھیں۔ انہوں نے اپنی ساری دولت ان حضرت کے حوالے کر دی تاکہ آپ اسے اسلام پھیلانے پر خرچ کر سکیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ محتاجوں اور مسکینوں کی مدد فرماتے اور نیک کاموں میں پیش رہتے۔ آپ اکثر اپنی قوم کے لوگوں کے متعلق سوچتے اور ان کے غلط عادات اور رسومات اور بت پرستی کو دیکھ کر دکھی ہو جاتے تھے۔ اعلان رسالت سے چند سال پہلے ہی آپ غار حرا میں جا کر اللہ کی عبادت کیا کرتے اور خدا سے دعا کرتے کہ وہ لوگوں کو گمراہی سے نجات دے اور انہیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے لوگوں کی ہدایت کا فرض آپ کو سونپا اور آپ نے 40 سال کی عمر میں اللہ کے حکم سے رسالت کا اعلان فرمایا، جس کے بعد آپ کی نبوت پر کچھ لوگ ایمان لائے اور آپ پوشیدہ طور پر حضرت زید بن ارقم کے گھر 9 مسلمانوں کو اسلام کی تعلیم دیتے رہتے۔ 3 سال گزرنے کے بعد آپ نے اسلام کی اعلانیہ تبلیغ کا آغاز کیا اور لوگوں کو بت پرستی اور برے کاموں سے منع فرمایا، مگر اہل مکہ اپنی گمراہی ترک کرنے پر تیار نہ تھے۔ وہ بت پرستی کو اپنے باپ دادا کا طریقہ خیال کرتے تھے، اس لیے اہل مکہ اور خاص کر مکہ کے بڑے بڑے سردار جیسے ابو جہل، ابو لہب اور ان جیسے تمام لوگ آپ کے جانی دشمن ہو گئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی پامردی سے ان کا مقابلہ کیا اور آپ کے چچا حضرت ابو طالب آپ کی حفاظت کرتے رہے۔ جب حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا تو کافروں کے حوصلے بڑھ گئے۔ انہوں نے آپ کو قتل کرنے کا ناپاک سازش تیار کی تو آپ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مدینہ ہجرت کر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو بنی نوع انسان کے لیے اپنی عظیم نعمت قرار دیا ہے، کیونکہ ظاہری نعمتیں تو انسان کی زندگی کی حفاظت کرتی ہیں، مگر انبیاء کی رہنمائی اسے گمراہی سے بچاتی ہے اور فکر، اخلاق اور معاشرتی تعلقات کی اصلاح کرتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب کے دور جاہلیت میں نبی مبعوث ہوئے تاکہ انہیں جہالت کے اندھیروں سے نکال کر دین اسلام کی روشنی میں لے آئیں۔ قرآن پاک میں آپ کی
نبوت کے بارے میں خدا نے فرمایا ہے کہ در حقیقت اہل ایمان پر اللہ نے یہ بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ان کے درمیان خود انہی میں سے ایک ایسا پیغمبر اٹھایا جو ان کو اس کی آیات سناتا ہے، ان کی زندگی کو سنوارتا ہے اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ ہمارے اس چینل اسلامک سٹوریز کو سبسکرائب کریں اور اس بیل آئیکن کو پریس کریں اور لائک کمنٹ شیئر کرنا نہ بھولیں۔